بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہے آج ہمارا انگلش گرامر میں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ، جس کو ہم نیریشن بھی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف اس کے تعارف پر ہے۔ ہمیں آج صرف یہ دیکھنا ہے اس کلاس میں کہ یہ نیریشنز ہوتے کیا ہیں۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ہماری گفتگو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی تو یہ ہے اور ایک آدمی یہ ہے۔ یہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں براہ راست گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بات اس سے کر رہا ہے اور یہ بات اس سے کر رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے سامنے باتیں کر رہے ہیں، اور جو بات بھی یہ آدمی کرے گا وہ اس کو فوری طور پر سنائی دے گی۔ جو آدمی یہ جواب دے گا اسے فوری طور پر سنائی دے گا۔ چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ان دونوں کی گفتگو کو ہم ڈائریکٹ اسپیچ کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی جا کے اس تیسرے آدمی کو بتانا چاہتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ہونے والی گفتگو کو ہم یہاں پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا میسج اس کے ذریعے یہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ چونکہ یہ بات اپنی یہاں اور پھر یہاں اس طریقے سے آگے پہنچائے گا، اس کی ہوئی بات اس کو فوری طور پر نہیں سنیں گی، بلکہ یہ بات اس تک پہنچائے گا اور پھر یہ بات اس تک پہنچائے گا۔ یوں ہم اس کو کہیں گے انڈائریکٹ اسپیچ۔ تو آپ کی یہ جو گفتگو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو رہی ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے، اور جو گفتگو آپ کسی اور کے ذریعے سے خبر کے طریقے سے حاصل کرتے ہیں اسے ہم انڈائریکٹ اسپیچ کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ، ہم یہ آپ سے کہتے ہیں، ایک آدمی آپ کو سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں آج کالج نہیں جا رہا، میں آج آفس نہیں جا رہا، تو اس کی بات آپ تک براہ راست جو جا رہی ہے یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے سے سامنے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اسپیچ پر ہیں، لیکن اگر آپ کسی اور کی گفتگو کسی اور تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ مثلا آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ کالج میں جاتے ہیں، استاد کو براہ راست کہتے ہیں کہ میں کل نہیں آؤں گا، تو یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے دوست کی بات کہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ سر میرا دوست یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج اسکول نہیں آئے گا، تو یہ انڈائریکٹ، آپ اپنے دوست کا میسج دے رہے ہیں، تو یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے لیے آپ کو عام طور پر جو چیزیں یاد رکھنی ہے، وہ سب سے پہلی بات تو اسٹوڈنٹ یہ یاد رکھنے والی ہے کہ آپ کو پروناؤن ٹیبل کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایک ویڈیو لانچ کی ہوئی ہے، کائنڈلی اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے پروناؤنز جو ہیں یہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، یہاں وہ 7 عدد ہوتے ہیں۔ پروناؤنز جو ہے وہ 7 ہیں تعداد میں، آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ اینڈ دے۔ یہ 7 پروناؤنز بار بار استعمال ہوتے ہیں، ان کی کوئی بھی کیٹیگری ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پروناؤنز کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں پھر بتاتا چلا جاؤں کہ میری اس پر ویڈیو موجود ہے، کائنڈلی اس پہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہمیں جو بڑی چیزیں آج دیکھنی ہیں وہ یہ کہ جب آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جملے جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے۔ یہ والا کوماز کے باہر والا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ، اور یہ جو کوماز کے اندر والا حصہ ہوتا ہے انورٹڈ کوماز کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں رپورٹڈ اسپیچ۔ یہ جو ہے ہمارا بعد والا حصہ جو ہے یہ ہے رپورٹڈ اسپیچ۔ آپ اس کو کہیں گے یہ رپورٹڈ ہے، اور اس کو ہم کہیں گے رپورٹنگ اسپیچ۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس رپورٹڈ اسپیچ ہے، پہلے والا حصہ جو ہے وہ رپورٹنگ اسپیچ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوماز والا حصہ پہلے آئے یا بعد میں آئے، یہ حصہ بھی پہلے آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یو آر ایل، ہم یوں لکھ سکتے ہیں یو آر ایل۔ یہاں ہمارے پاس ہے، ہم لکھیں گے سیز شی، تو ایسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ انورٹڈ کوماز کا جملہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر یہ انورٹڈ کوماز کا جملہ بعد میں ہے تو ہم اس کو بعد والے کو رپورٹڈ اسپیچ کہیں گے، اگر پہلا ہے تو پہلے رپورٹڈ اسپیچ کہیں گے۔ جو بات کی جا رہی ہے
وہ رپورٹڈ ہوتی ہے، جو بات کر رہا ہوتا ہے اسے ہم رپورٹنگ سپیچ کا نام دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں جملے عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا جائزہ لینا ہے وہ یہ کہ یہ والا جو جملہ ہے، جو پہلے والا جملہ ہے، یہ کون سے ٹینس کا ہے۔ اگر پہلے والا جملہ پریزنٹ میں ہو جیسا کہ یہاں ہے، یا پہلے والا جملہ فیوچر میں ہو جیسے کہ یہاں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا رپورٹنگ سپیچ، ہمارا یہ والا جملہ پریزنٹ اور فیوچر ہونے کی صورت میں سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اب اس کا اثر اس کے ٹینس پر نہیں پڑے گا۔ ہمارا یہ حصہ پریزنٹ میں ہے تو اس کا ٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر وہ پریزنٹ میں ہے تو پریزنٹ رہے گا، پاسٹ ہے تو پاسٹ رہے گا، فیوچر ہے تو فیوچر رہے گا۔ اس کی بنیاد پر اس کے ٹینس میں، اس کے ورب کی کیٹیگری میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہمارا پہلے والا حصہ رپورٹنگ سپیچ یہ ماضی میں آ جائے، پاسٹ میں آ جائے جیسا کہ یہاں ہے، تو باقی جو تبدیلیاں ہوں گی وہ تو ہوں گی ہی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی یہ بھی آئے گی کہ یہاں ماضی ہونے کی صورت میں، جملہ پاسٹ کا ہونے کی صورت میں بعد والے جملے کو آپ نے اس کا ٹینس بھی تبدیل کرنا ہے۔ بعد والا جملہ اسی ٹینس میں موجود نہیں رہے گا جس ٹینس میں موجود ہے۔ یہ کیسے ہوگا جب ہم بات کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر پہلے والا حصہ رپورٹنگ سپیچ پریزنٹ میں آ جائے تو اس کے بعد والا جو رپورٹڈ سپیچ ہے اس کے ٹینس پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ادھر فیوچر ہے تو ادھر ٹینس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ادھر اگر پاسٹ آ جائے تو ادھر کے پروناؤنز تبدیل ہوں گے ہی ہوں گے، ساری صورتوں میں ہوں گے، لیکن یہاں پروناؤنز کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ٹینس کی تبدیلی بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اندر کے جملے میں جو رپورٹڈ سپیچ ہے اس کی کیٹیگری کیا ہے۔ اس کی کیٹیگری بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ یہاں میں نے لکھا ہی سیز ٹو می آئی ایم یور فرینڈ۔ تو یہ جو جملہ ہے ہمارے پاس، اگر غور سے دیکھیں، اب آپ اس جملے پہ جائیں گے تو یہ جملہ بڑا سادہ سا ہے، افرمیٹیو جملہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز بتلا رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ کسی کو انفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے تمام سینٹینسز جو ہے افرمیٹیو ہوتے ہیں۔ جبکہ یہاں آپ دیکھیں، یہاں جملہ جو ہے وہ بعد والا افرمیٹیو نہیں ہے بلکہ سوالیہ ہے، پوچھا جا رہا ہے آر یو مائی فرینڈ۔ تو ہم آپ کو یہاں کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، یہاں کچھ پوچھا جا رہا ہے۔ اگر کچھ بتایا جا رہا ہو تو یہاں تبدیلیاں کچھ اور ہوتی ہیں، اگر کچھ پوچھا جا رہا ہو تو یہاں تبدیلیاں کچھ اور ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جملہ آپ کا اس کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں، یہ بھی انٹیروگیٹو ہے، یہ بھی انٹیروگیشن ہے۔ تو دونوں جملوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ والا سوالیہ جملہ ہے لیکن ہیلپنگ ورب سے شروع ہو رہا ہے، یہ والا بھی سوالیہ جملہ ہے لیکن ہیلپنگ ورب سے شروع نہیں ہو رہا، کسی اور چیز سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کو ہم سپر انٹیروگیٹو کا نام دے سکتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب سے شروع ہو جائے جملہ، تبدیلیاں کچھ اور ہوں گی۔ اگر جملہ ہیلپنگ ورب کی بجائے کسی اور لفظ سے شروع ہو اور وہ سوالیہ بھی ہو تو تبدیلیاں کسی اور نیچر سے ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس جملے کو دیکھیں، یہاں کہا جا رہا ہے I said to her give me your book، مجھے آپ اپنی کتاب دے دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آرڈر بھی ہو سکتا ہے، ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے کسی چیز سے روکا بھی جا سکتا ہے، کسی چیز کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے، کسی چیز سے منع بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے جملے کی تبدیلیاں کچھ اور ہوں۔ اگر جملہ یوں آ جائے وہ کہہ رہا ہے she says oh what a book، تو ایسی صورت میں حیران ہو کر کہا جا رہا ہے کہ کیا خوبصورت کتاب ہے، کیا اچھی کتاب ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ کچھ اور ہوگا۔ آج ہم نے صرف اور صرف آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ کس طریقے سے یہ نیریشن حل ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ عام طور پر ہمیں یہ ٹاپک ذرا مشکل لگتا ہے، ایسا ہے نہیں، بڑا آسان سے ٹاپکس ہیں۔ اگر آپ غور سے ساری ویڈیوز دیکھتے رہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی یہ مشکل نہیں رہے گی۔
تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی العزیز. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور ہاں جاتے وقت آپ کو یاد کروانا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں. اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام.